قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ رب العالمین ہی کو اپنا معبود مانے اور اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت کا اہتمام کرتا رہے، وہ اللہ کا بندہ بنا رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ لیکن بدقسمتی سے معاملہ یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کا یہ بنیادی مقصد بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور جو لوگ جانتے بھی ہیں شکوک اور شبہات اور غلط افکار کی ملاوٹ کی وجہ سے اس مقصد کے بارے میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کے لیے سب سے پہلا فریضہ جو اسے جاننا چاہیے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اسے خالص اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ایسی عبادت جس میں اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا اور آپ کو حکم دیا، فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس بات کو جان لیں۔ جب نبی جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں، وہ اس بات کے محتاج ہیں کہ اس حقیقت کو اچھی طرح جان لیں، تو آپ کی امتی خصوصاً اور ساری انسانیت عموماً اس بات کی زیادہ محتاج ہے کہ وہ اس کلام کو، اس کلمے کو سیکھے، اس جملے کے معنی کو جانے اور اس کے تقاضوں کو جانے۔ وہ جانے کہ واقعی اس جملے کے بولنے کے بعد، لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد ایک انسان کو کس چیز کا جاننا ضروری ہے اور کن چیزوں کا ماننا ضروری ہے، اور پھر اس ماننے کے بعد اس کی زندگی میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو کلمے کے الفاظ ہی کو ٹھیک سے نہیں جانتا ہے۔ اگر عربی زبان کا یہ جملہ اس کو پڑھنے کے لیے کہا جائے تو ٹھیک سے تجوید سے یا صاف الفاظ میں اس کو ادا بھی نہیں کر سکتا ہے، زیر زبر کی غلطیاں اس کی نکلیں گی۔ پھر ایک بڑا طبقہ ہے جو اس کلمے کو پڑھ تو لیتا ہے لیکن اس کے معنی کو نہیں جانتا ہے کہ واقعی اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا ترجمہ اگر کرنے کے لیے کہا جائے، ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو ترجمہ نہیں کر پائے گا۔ پھر ایک اور طبقہ ہے جو ترجمہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کا ترجمہ کرنے کے باوجود شرکیات میں مبتلا ہے۔ اس کی زندگی میں قبر پرستی ملے گی، اس کی زندگی میں تعویذ گنڈے ملیں گے، اس کی زندگی میں غیر اللہ سے دعا کرنا ملے گا، قبر پرستی ملے گی۔ بلکہ نہ صرف اولیاء اللہ بلکہ وہ پیڑوں کو بھی دھاگے باندھ کے اولاد کی تمنائیں کرے گا، بازوں پر دھاگے باندھ کر، کڑے پہن کر، انگوٹھیاں پہن کر، گھر کے اندر باباؤں کی تصویریں لگا کر، دکانوں کے اندر ناڑے اور تسبیحات لٹکا کر، گھوڑے کی نال لگا کر، اس طرح کی چیزیں کر کے وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں برکت آئے۔ غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز، غیر اللہ کے نام کی قسمیں، یہ ساری اس کی زندگی میں دیکھنے کو ملے گی۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا تو ہے لیکن اس کلمہ توحید کے معنی وہ نہیں جانتا اور اس کے تقاضوں کو نہیں جانتا۔ تقاضے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو اس کلمے کے ماننے کے بعد کیا چیزیں کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کلمے کی قبولیت کے لیے اور اس کلمے کے اہتمام کے طور پر اسے زندگی میں کن چیزوں کا اہتمام ضروری ہو جاتا ہے۔ بہت سے مسلمان کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ٹھیک سے اس کے معنی نہیں جانتے اور زندگی میں اس کے تقاضے ان کے نہیں ہوتے۔ لہٰذا آج کی اس مختصر سی گفتگو میں ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کلمہ طیبہ کے، خاص کر کے شہادتین کا جو پہلا حصہ ہے،
لا الہ الا اللہ، اس ایک گواہی، دو گواہیاں ہماری ہیں شہادتین میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان دو گواہیوں کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی اسلام کے دائرے میں آتا ہے، ان دو چیزوں کا ماننا اس کے لیے ضروری ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ دوسرا حصہ، واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دو جملے ہیں جن کا اقرار کر کے، جن کے تلفظ کے ذریعے سے، جن کے اعتقاد کے ساتھ ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ پہلا حصہ اور دوسرا حصہ، ان دونوں کے کچھ تقاضے ہیں، اور یہ دو چیزیں پورے دین کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس اقرار کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں اللہ کی عبادت آئے، اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ اس سوال کا جواب ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی، کسی اور کی نہیں۔ محمد رسول اللہ اس سوال کا جواب ہے کہ عبادت کیسے کریں گے، کس طریقے پر کی جائے، کیسے کی جائے۔ محمد رسول اللہ اس کا جواب ہے کہ عبادت، اللہ کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کی رہنمائی میں کی جائے۔ جیسے آپ نے اپنے قول سے بتایا، اپنے عمل سے بتایا، اللہ کی عبادت ویسے کرنا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کس کی عبادت؟ اللہ کی۔ محمد الرسول اللہ عبادت کیسے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ یہ دو چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں اور ان دونوں چیزوں کا اقرار ہو جاتا ہے، اس کے ضمن میں پورا دین اور پوری شریعت آتی ہے۔ سارے عقائد، ساری عبادات، سارے معاملات اور زندگی کے تمام شعبے اس کے ضمن میں، اس کی ماتحتی میں آ جاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کی جائے۔ یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ آج ہم پہلے حصے کے بارے میں، جو خاص طور سے کس کی عبادت کرنا اور لا الہ الا اللہ یہ کلمہ کیا ہے اور اس سے کیا چاہا جا رہا ہے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کی فضیلت کیا ہے، پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جب ہم اس کلمے کا اقرار کرتے ہیں، سچے دل سے جب اس کا تلفظ کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر کیا انعام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ امام البخاری نے کتاب العلم میں اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری شفاعت پانے کا سب سے زیادہ سعادت مند شخص وہ ہوگا، میری شفاعت پانے والا، اس کا حقدار، سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا جو اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس انسان کو نصیب ہوگی جس کی زندگی میں لا الہ الا اللہ کا اقرار دل کے اخلاص کے ساتھ، کسی اور وجہ سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ انسان سے زندگی میں غلطیاں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کے لیے سفارش کریں گے جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہر شخص کو جہنم پر حرام کر دیا ہے، جہنم کی آگ اس کو تباہ نہیں کرے گی۔ ایسے ہر شخص کو جہنم پر حرام کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اپنے اس اقرار میں اللہ رب العالمین کی رضا چاہتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دیدار کی چاہت میں
وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو، اپنی جان بچانے کے لیے، دنیاوی فائدہ پانے کے لیے، کسی سے نکاح کرنے کے لیے یا دنیاوی مال و متاع حاصل کرنے کے لیے، سپورٹ لینے کے لیے اس لیے کلمہ نہیں پڑھتا ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، آخرت میں جنت میں جاؤں اور اللہ کا دیدار مجھے نصیب ہو۔ تو اللہ کی خاطر یہ کہتا ہوں، ایسے آدمی کے لیے وعدہ یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ جہنم پر اس کو حرام کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو اخلاص کے ساتھ، دل کے اخلاص سے جو انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تین باتیں یہاں ہم نے دیکھی۔ ایک، قیامت کی اس حدیث کو امام البزار نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ پہلی حدیث میں ہم نے دیکھا قیامت کے دن حشر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اگر کسی کو پانی ہے اس کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے، کوئی اور غرض نہ ہو۔ دو، جہنم سے بچنا ہے، اس کے لیے بھی یہی کلمہ ہے۔ جنت میں جانا ہے، اس کے لیے بھی یہی کلمہ ہے۔ لہٰذا یہ کلمہ جنت کی چابی ہے۔ جو انسان جنت میں جانا چاہتا ہے اس کی زندگی میں سب سے اہم چیز یہی ہونی چاہیے کہ اس کلمے کا اہتمام کرے، الفاظ کے اعتبار سے، تلفظ کے اعتبار سے بھی، اعتقاد کے اعتبار سے بھی، اور زندگی میں اس کے مطالبات کو، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے اعتبار سے بھی، ان تینوں اعتبار سے اس کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کلمے میں کیا بات کہی گئی جو ہم کو جاننا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ میں دو چیزیں ہیں، ایک اثبات اور دوسرے نفی۔ اس کلمے میں دو ٹکڑے ہیں، ایک میں ہے انکار اور دوسرے ٹکڑے میں ہے اقرار۔ ایک میں ہم انکار کرتے ہیں، دوسرے میں ہم اقرار کرتے ہیں۔ ایک بات کو ہم نہیں مانتے، ایک بات کو ہم مانتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے کے بعد یہ کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، جب یہ کلمہ ہم کہتے ہیں اس کے پہلے ٹکڑے میں انکار ہے، لا الہ میں انکار ہے، الا اللہ میں اقرار ہے۔ جب تک کہ انکار اور اقرار جمع نہ کیا جائے توحید صحیح نہیں ہوتی ہے۔ جب تک کہ انسان انکار اور اقرار ان دونوں چیزوں کو جمع نہ کرے توحید صحیح نہیں ہوتی ہے۔ ایک انسان کو اپنی توحید کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفی اور اثبات دونوں کو جمع کرے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں انکار کس کا ہے اور اقرار کس کا ہے؟ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لقمان میں آیت نمبر 30 میں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ معبود ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ حقیقی معبود ہے، اور اللہ کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں بطور معبود، استمداد کے لیے ہو یا رضا طلب کرنے کے اعتبار سے ہو، اللہ کے سوا جن کو بھی پکارا جاتا ہے وہ سب کے سب باطل ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں پہلے ٹکڑے میں اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے، جن کی عبادت ہوتی ہے، ان سب کا انکار ہے۔ الا اللہ میں صرف اللہ کا اقرار ہے، کس اعتبار سے؟ معبود ہونے کے اعتبار سے۔ لا الہ میں اس بات کا انکار ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہو نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے سوا جن کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ بت ہوں، پیڑ ہوں، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، یا جنات ہوں، یا اپنے تصور کی کوئی چیز ہو، اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت لوگ کرتے ہیں ان کے معبود ہونے کا انکار ہے، ان کے معبود ہونے کا انکار ہے، وہ معبود نہیں ہے۔
ہو سکتا ہے جس کی لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ رسول ہو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار رسالت کے اعتبار سے نہیں ہے، ابدیت کے اعتبار سے نہیں ہے، الوہیت کے اعتبار سے ہے. کیونکہ یہاں کلمے میں انکار کس چیز کا ہے؟ معبود ہونے کا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے. لا الہ میں الہ ہونے کا انکار ہے. تو جتنوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے کوئی بھی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. الا اللہ میں اللہ کا اقرار ہے. ہاں اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جب ہم لا الہ کہتے ہیں سارے معبودوں کا انکار کر دیتے ہیں. نہیں، یہ غلط بات ہے. ہم سارے معبودوں کا انکار نہیں کرتے ہیں، اللہ کے سوا سارے معبودوں کا انکار کرتے ہیں. کیونکہ جب آدمی لا الہ کہتا ہے تو اللہ کا بھی انکار کرتا ہے جب بھی پڑھے گا. نہیں، وہ اللہ کا اقرار کرتے ہوئے باقی سارے معبودوں کا انکار کرتا ہے. اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں سب کا انکار. اور الا اللہ جب کہتا ہے تو اس میں اللہ کا اقرار کرتا ہے. جب تک کہ یہ دو چیزیں جمع نہ ہوں تب تک کہ ایک انسان اس کی توحید صحیح نہیں ہوتی ہے. تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی حقیقی معبود ہے، سچا معبود ہے. اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں سب جھوٹے معبود ہیں. لوگوں نے ان کو معبود بنا لیا یا انہوں نے خود معبود ہونے کا دعویٰ کر لیا. جیسے فرعون اپنے آپ کو معبود کہتا تھا، خود اس نے دعویٰ کر دیا. حقیقی طور پر وہ معبود نہیں تھا، وہ جھوٹا معبود ہے. یا لوگ کسی کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، انبیاء کی، اولیاء کی، وہ معبود نہیں ہے، لوگوں نے ان کو معبود بنا دیا. اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی سلطان، کوئی دلیل نہیں ہے. تو کوئی خود اپنی طرف سے دعویٰ کر دے معبود نہیں بنتا ہے. لوگ کسی کو معبود بنا دے، چاہے کتنا ہی اونچا انسان کیوں نہ ہو، وہ بڑھ کر اتنا اونچا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو الوہیت کا مقام مل جائے. کوئی انسان چاہے کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی پرہیزگار ہو، بڑھتے 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 مرتبہ اتنا بڑا ہو گیا کہ معبود بن گیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کوئی کتنا ہی مقام اونچا پا لے، ابدیت کے دائرے سے باہر وہ نہیں جا سکتا ہے. اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے وہ اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتا ہے. لہٰذا یہاں پر انکار جو ہے اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان سب کا انکار ہے. یہاں ایک اور بات یاد رکھنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ میں جھوٹے معبودوں کے وجود کا انکار نہیں ہے، ان کے استحقاق کا انکار ہے. ظاہر بات ہے اللہ کے سوا لوگ پیڑوں کو پوج رہے ہیں، اللہ کے سوا لوگ پتھروں کو پوج رہے ہیں. جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ کوئی وجود ہی نہیں اللہ کے سوا عبادت جس کی جاتی ہے، اس کا وجود ہے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم. اللہ نے کہا تم اور تم جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کا انکار نہیں کیا، لیکن وہ حق نہیں رکھتے ہیں کہ معبود بنے. بعض لوگوں نے وحدت الوجود کے عقیدے میں کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا تو کسی کا معبود کا وجود ہے ہی نہیں، تو ہم کسی کی بھی عبادت کریں وہ اللہ ہی کی ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کا وجود ہے ہی نہیں. تو چاہے ہم پتھروں کی عبادت کریں، کسی پیڑ کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی کا وجود ہے ہی نہیں، تو ایک اعتبار سے ہم اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں. یہ بکواس ہے، جھوٹ ہے. اللہ رب العالمین اپنی مخلوق سے جدا ہے، الگ ہے. لہذا لا الہ الا اللہ میں جھوٹے معبودوں کے وجود کا انکار نہیں ہے، ان کے معبود ہونے کی حق ان کو ہونے کا انکار ہے. ان کو حق نہیں کہ معبود بنے، وہ بندے ہیں، ان کا وجود ہے لیکن وہ بندے ہیں، معبود نہیں. تو ان کے استحقاق کا انکار ہے، ان کے وجود کا نہیں. اس کو یاد رکھنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے اور باتیں کیا ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. موسیٰ علیہ السلام کو جب سب سے پہلی وحی ان پر نازل ہوئی، اللہ نے سب سے پہلے کلام کیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. سوال یہ پیدا ہوتا ہے
لا الہ الا اللہ کے اقرار کا تقاضا کیا ہے۔ ہم نے کہہ تو لیا لا الہ الا اللہ، اب ہم کو کرنا کیا پڑے گا؟ اس کلمے کے ماننے کے بعد کس چیز کا اہتمام کرنا پڑے گا؟ کیونکہ جب بھی انسان کسی چیز کا وعدہ کرتا ہے، کسی چیز کا اقرار کرتا ہے، اس کے بعد کچھ چیزیں اس پر لازم ہو جاتی ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کیا ہم پر لازم ہو جاتا ہے، کیا ہم کو کرنا پڑے گا؟ ایک ایک کر کے ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس کلمے کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ کچھ لوگ کلمے کی توضیح کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کا تقاضا بتاتے ہوئے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دل کا یقین بنے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ رزق دینا، زندگی موت دینا، کامیاب کرنا ناکام کرنا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارا یقین بن جائے۔ یاد رکھیں، یہ بات تو درست ہے کہ ہمارے دل کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، کامیاب کرتا ہے، ناکام کرتا ہے، بیمار کرتا ہے، شفا دیتا ہے، راحت اور تکلیف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، عزت ذلت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ کا مطالبہ یہ نہیں ہے۔ وہ جو معاملہ ہے وہ ربوبیت کا ہے کہ اللہ رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ عزت ذلت، زندگی موت، راحت تکلیف سب اس کی طرف سے آتی ہے، وہ اللہ کے افعال ہیں۔ اس کا تعلق ربوبیت سے ہے، الوہیت سے نہیں۔ الوہیت کا تعلق بندے کے افعال سے ہے۔ بندے نے کس سے دعا کرنی چاہیے، کس کی عبادت کرنی چاہیے، کس کو مصیبت میں پکارنا چاہیے، کس کو سجدہ کرنا چاہیے، کس کے نام کی نظر نیاز کرنا چاہیے، کس کے نام کی قربانی کرنا چاہیے، کس کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے، یہ بندے کے افعال ہیں۔ تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ لا الہ الا اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دل کا یقین بنے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ یقین تو ہونا چاہیے، وہ الحمدللہ رب العالمین کا تقاضا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نہیں۔ اس میں ہمارے افعال ہیں کہ ہم کس کی عبادت کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی۔ یہاں پر فا جو آ رہا ہے وہ پچھلے جملے پر مبنی ہے۔ تو اے موسیٰ تو میری ہی عبادت کرنا۔ جب لا الہ الا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا تو اس کے بعد کہا پھر میری عبادت کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اللہ ہی کو اپنا معبود مانیں اور اپنی تمام عبادات اللہ کے لیے خالص کریں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ یہ کلمہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ لہذا یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو معبود مانیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں اور اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اس کے کئی پہلو ہیں، ایک ایک کر کے ہم وہ سب دیکھتے ہیں۔ 5 باتیں اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اس کے علاوہ بھی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن 5 باتیں اگر یاد ہم رکھیں تو ہمارے لیے بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، کلمے کا اقرار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں ان کے معبود ہونے کا انکار کرے۔ اگر وہ انکار نہیں کرتا ہے تو اس کا کلمہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے دل میں سب کے لیے انکار ہونا چاہیے، وہ کسی اور کو معبود کا مقام نہ دے، معبود کا مقام صرف اللہ کو دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ تو جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اس نے ایک ایسی مضبوط رسی پکڑ لی بچاؤ کی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں۔
ایک انسان کے لیے نجات کے لیے ضروری ہے کہ جہاں اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کے معبود ہونے کا انکار بھی کرے۔ اسی لیے کہا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص یا چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو۔ اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ اس پر راضی ہو، اسے طاغوت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر طاغوت کا انکار اللہ نے پہلے ذکر کیا، اللہ پر ایمان بعد میں ذکر کیا۔ یہی کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا جو بھی ہیں طواغیت، طاغوت کا انکار اس میں ہے، اور پھر اللہ پر ایمان ہے۔ تو انکار اللہ کا بھی نہیں ہے، طاغوت کا انکار ہے۔ اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان کا انکار کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ امام مسلم نے کتاب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، لیکن اتنا کافی ہو گیا؟ نہیں، ایک اور چیز رہ گئی، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان کا انکار بھی کرے، ان کے ساتھ کفر کرے، حرم مالہ ودمہ، اس کا مال اور اس کا خون، اس کا مال اور اس کی جان محترم ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مال مال غنیمت کے طور پر چھینا نہیں جا سکتا، اب اسے دشمن سمجھ کے قتل نہیں کیا جا سکتا، چاہے میدان جنگ ہو۔ اس اقرار کرنے کے بعد میں اس کی جان اور اس کا مال دونوں محفوظ ہو جاتا ہے، محترم ہو جاتا ہے۔ حرم مالہ ودمہ، لیکن اس نے اقرار واقعی سچے دل سے کیا یا جان بچانے کے لیے، وحسابہ علی اللہ، اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا تھا یا دکھاوے کے لیے، جان بچانے کے لیے، مفاد کے لیے، وہ اللہ کے ذمہ ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم ظاہر کے اقرار کے مکلف ہیں۔ معلوم ہوا کہ دو چیز اس نے کرنی چاہیے، وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہو اور غیر اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہو، تو ایسے آدمی کو اس کا لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے گا، اور اس نے لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد ضروری تھا کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کے معبود ہونے کا انکار کرے۔ لہٰذا یہ حدیث بتاتی ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، غیر اللہ کی عبادت کا انکار بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے تقرب کے لیے مشرکانہ وسائل اختیار کرنا، اس سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یعنی آدمی یہ بھی کرتا ہے کہ بعض اوقات اللہ کو معبود مان لیتا ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، لہذا بزرگوں کی عبادت کر کے، ان کے نام کی نظر نیاز کر کے، ان کے نام کی ذبیحے کر کے، ان کو خوش کر کے ہی اللہ تک پہنچتے ہیں۔ لہذا وہ اعمال جو اللہ کی عبادت والے ہیں وہ قبروں پہ جا کے کرتا ہے، اور ان عبادات کے ذریعے سے ان کو خوش کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کو خوش کرے اور اللہ اس سے خوش ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے کے لیے ضروری کہ وہ اس سے بھی بچے۔ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے تقرب کے لیے اللہ والوں کو اپنا وسیلہ بنائے، ان کی قبروں پر جا کر سجدے کرے، کندوریاں کرے اور ذبیحہ کرے، ان کو دور سے پکارے، قریب سے قبروں پہ جا کے پکارے۔ یہ بھی عبادت میں آتا ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہے لیکن یا غوث المدد کہتا ہے، یا علی مشکل کشا کہتا ہے، یا رسول اللہ المدد کہتا ہے، ایسا آدمی اس کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کے مفہوم کو سمجھا نہیں کہ اس کلمے کے اقرار کرنے کے بعد غیر اللہ کی عبادت سے بچنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں ماننا چاہیے، نہ معبود کا معاملہ اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔
بعض اوقات آدمی کسی کو معبود کا لقب نہیں دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ معاملہ معبود کا کرتا ہے۔ اکثر لوگوں کا حال کیا ہے، کسی سے پوچھیں گے اولیاء معبود ہیں کیا، کہے گا نہیں، وہ معبود نہیں ہے، لیکن عبادت ان کی کرتا ہے۔ ذبیحہ جہاں اللہ کے لیے کرتا ہے ان کے لیے بھی کرتا ہے، نظر جہاں اللہ کے لیے کرتا ہے ان کے لیے بھی کرتا ہے، دعا جہاں اللہ سے کرتا ہے ان سے بھی کرتا ہے۔ تو یہ عبادتی معاملات ان کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ اس نے نام معبود کا نہیں دیا لیکن سلوک معبود کا اس کے ساتھ۔ لہذا کلمے کا اقرار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کو معبود نہ مانے اور اس کے ساتھ معبود والا معاملہ بھی نہ کرے۔ مشرکین یہی کرتے تھے، ان کے ہاں سب سے بڑا اللہ تھا، وہ اللہ کے برابر کسی کو مانتے نہیں تھے، لیکن غلطی ان کی یہ تھی کہ ان کے بت ان کے معبود تھے جنہیں وہ وسیلہ مانتے تھے، اور یہ مانتے تھے کہ ان کے لیے عبادتی اعمال کر کے ہم انہیں خوش کر سکتے ہیں اور یہ اللہ کو خوش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو بھی گمراہی قرار دیا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ایسے وسیلے نہ بنائیں کہ ان کی عبادت کر کے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کی عبادت والے اعمال ان کے لیے نہیں کریں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ کے سوا تمام معبودوں کا انکار ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ کی کسی بھی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ایک آدمی زندگی بھر ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے کرتا ہے لیکن کسی ایک عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، اس کی ساری عبادات برباد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی ایک عبادت میں ہو یا 100 میں ہو، شرک شرک ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں سے کسی ایک عبادت میں بھی